اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں کچھ فطرتی عادات اور فطرتی چیزیں رکھی ہیں۔ انسان اپنی فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان میں بھوک، پیاس، تھکاوٹ اس کی فطرت میں بنایا ہے۔ وہ کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ سوئے آرام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ نے جو دین دیا، جو شریعت دی، زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ حیات دیا، اسے بھی دین فطرت کہا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کر دے اور یکسو ہو جا، یکتا بن جا، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا ہو جا۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اسلام انسان کی فطرت، طبیعت اور مزاج کے عین مطابق ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت سے نکلتا ہے، اب دیکھیں بھوک اور پیاس اور آرام ہر انسان کی فطرت ہے، لیکن اگر بندہ سوچے کہ میں نے پیٹ بھرنا ہے، بھوک مٹانی ہے، جو مرضی کھا لوں، حلال کھا لوں یا حرام کھا لوں، وہ فطرت سے نکل گیا۔ میں نے پیاس بجھانی ہے، پانی پی لوں یا شراب پی لوں، فطرت سے خارج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت میں حرص اور طمع، یہ بھی دو چیزیں پیدا کی ہیں۔ دوسری فطری صفات کی طرح اگر ان دو چیزوں کو بھی اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، خیر کا حرص رکھا جائے، بھلائی کا اور نیکی کا حرص رکھا جائے، اللہ کی جنت اور رضا اور خوشنودی کی دل میں طمع رکھی جائے، تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، یہی کہتا ہے۔ لیکن یہی طمع اور یہی حرص اگر انسان اپنے دل میں دنیاوی چیزوں کے بارے میں پال لے، دنیا کا حریص ہو، زندگی کا حریص ہو جائے، مال جمع کرنے کا حریص ہو جائے، طرح طرح کے مشاغل اور مصروفیات اپنانے کا جو دین اسلام سے متصادم ہیں حریص ہو جائے، تو پھر یہ حرص اور طمع انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو بھی حریص کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم
مشکل میں پڑتے ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تمہاری مشکلات، تمہاری دشواریاں اس پہ بڑی گراں گزرتی ہیں۔ حریص، وہ حریص ہیں، وہ کس چیز کے حریص ہیں؟ دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے حریص ہیں، صدارت کی اور وزارت کی کرسی، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے کے حریص ہیں؟ وہ کوئی عہدہ اور منصب کے حریص ہیں؟ نہیں، حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہیں، وہ تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، ان کے دل میں تمہارا درد ہے۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں بھی رب امتی کی صدا لگاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مقبول ترین دعا بھی تمہارے لیے چھپا کے رکھ لی۔ فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ دَعَا دَعْوَتَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی وہ دعا زندگی میں ہی مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے نہیں مانگی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے۔ میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں آخرت میں مانگوں گا، اور آخرت میں مانگوں گا تو کس کے لیے مانگوں گا؟ اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے آخرت میں بھی اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے چھپا لیا ہے۔ جب سارے انبیاء ہاتھ کھڑے کر دیں گے، نفسی نفسی کا اعلان کر دیں گے، کیا آدم، کیا نوح، کیا ابراہیم، کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ علیہم السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن قیامت کے روز سب یہی کہیں گے نفسی نفسی۔ بھئی آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو رب العالمین اتنے غضب میں ہے، اتنے غصے میں ہیں کہ اتنے غضب اور غصے میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ جاؤ، ہر بندہ اگلے کی طرف ریفر کر دے گا، آدم نوح کی طرف بھیج دیں گے، نوح ابراہیم کی طرف بھیج دیں گے، ابراہیم موسیٰ کی طرف بھیج دیں گے، موسیٰ عیسیٰ کی طرف بھیج دیں گے علیہم السلام، اور آخر میں عیسیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر دیں گے، بھیج دیں گے کہ جائیں، ان کے پاس جائیں۔ ساری امتوں کے لوگ، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئیں، 70 کے قریب امتیں آئی ہیں دنیا میں، 70 امتیں۔ انتم تتمون 70 امہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے معزز ہو۔ تو ساری امتوں کے لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم انا لہذا، جی ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہاں بھی حرص کس کا؟ اپنی امت کا۔ حریص علیکم، وہ اگر حریص ہیں تو کس چیز کے؟ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو یہ جو فراش یعنی پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، یہ جو آگ کو دیکھ کر آگ کی طرف آتے ہیں، لپکتے ہیں اور اس میں گرتے ہیں، اس آدمی نے آگ جلائی، پروانے آنے لگے اور آگ میں گرنے لگے، جل جل کے مرنے لگے۔ وہ بندہ فجعل الرجل یزعہن، وہ پیچھے ہٹا رہا ہے، وہ دور کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ، ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ فیغلبنہ، لیکن وہ اس کی بات نہیں مان رہے۔ فیقتحمن فیہا، وہ گھستے ہی چلے جا رہے ہیں۔
لوگو میری مثال بھی ایسے ہی ہے، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہیں تمہاری کمروں سے، تمہارے تہبندوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے دور کرنا چاہتا ہوں، دور کر رہا ہوں، وانتم تتقحمون فیہا، لیکن تم اس میں گرتے ہی چلے جا رہے ہو، گھستے ہی چلے جا رہے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھا اس بات کا کہ میری امت جنت میں چلی جائے اور جہنم سے بچ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، یہ تڑپ تھی، یہ حرص تھا، اس لیے قرآن نے حریص علیکم۔ تو حرص اگر اچھی چیز کا ہو تو یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، اور حرص اگر بری چیز کا ہو تو یہ عیب ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہود کے بارے میں فرمایا لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے نبی آپ ان یہودیوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، جتنا انہیں اپنی زندگی سے پیار ہے، جتنا یہ زندگی کے حریص ہیں، اتنا زندگی کا کوئی بھی لالچ نہیں رکھتا، اتنا کوئی بھی حریص نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک بت پرست بھی اتنے حریص نہیں جتنے یہ حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے، میں 1000 سال جیوں۔ چلو مان لیا، بالفرض تصور کر لیں اگر اللہ ان میں سے ہر ایک کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ النَّارِ، تو کیا 1000 سال جینا بندے کو آگ سے نجات دے دے گا؟ یہ 1000 سال کی عمر بھی ان کو آگ سے بچانے والی نہیں ہے۔ عمر جتنی مرضی طویل ہو جائے، اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر بندے کے پاس عمل صالح نہیں ہے، تو اس طویل عمر کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی چیزوں کا حرص رکھنا یہ پھر بندے کے لیے ایک عیب بن جاتا ہے۔ جا کا حرص، مال کا حرص، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنی تباہی بربادی نہیں کریں گے، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان بندے کے دین کا یہ دو چیزیں کر دیتی ہیں، مال کا حرص اور عہدے اور شہرت اور جا اور منصب اور جلال کا حرص۔ یہ ان دونوں کا جو حرص ہے اتنی بری چیز ہے، یہ اتنا زیادہ بندے کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو بھی نہیں پہنچاتے۔ تو حرص اگر ایمان کا ہو، کامیابی کا ہو، جنت کو پانے کا ہو، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا ہو، تو یہ محمود ہے۔ اور یہی حرص اور طمع اگر دنیا کے مال، دنیا کے جاہ و جلال یا کسی اور دنیاوی چیز کے حصول کے لیے ہو تو یہ پھر بندے کے لیے عیب ہے۔ محترم بھائیو، اللہ نے انسان کی اس فطرت کا خیال رکھتے ہوئے کہ انسان چونکہ حریص ہے، انسان دل میں طمع رکھتا ہے، ہمیں ایک طمع دلائی ہے، حرص دلایا ہے، شوق دلانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو سورہ حدید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں ڈبل دوہرا اجر، تمہارے اجر کو دوہرا کر کے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُم مِّن رَحْمَتِي، اپنی رحمت کے خزانے تمہارے لیے کھول دیں گے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تمہارے دل میں ایک نور، ایک روشنی پیدا کر دیں گے۔ بندہ جب ایمان کے راستے پر آتا ہے، عمل صالح کو اپناتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ بندے کا سینہ کھول دیتے ہیں اور سینے کو منور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت ان آنکھوں کو کہتے ہیں جن سے ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور بصیرت دل میں وہ روشنی، وہ چراغ جو ایمان اور ہدایت کے نتیجے میں جلتا ہے، اور پھر بندے کے سامنے ہدایت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیکی کے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں، برائی سے بچنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کفار اور منافقین کے بارے میں کیوں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون؟ کیا ان کے کان نہیں تھے؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی زبان نہیں تھی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، کانوں سے سن بھی رہے تھے، اور زبان سے بول بھی رہے تھے۔ اس کے باوجود اللہ انہیں گونگے، بہرے، اندھے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہدایت کو دیکھنے سے، ہدایت کو سننے سے اور ہدایت کا کلمہ بولنے سے محروم ہے۔ تو قرآن کی نظر میں یہ کیا ہوئے؟ صم بکم عمی۔ تو ایمان دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس روشنی کے نتیجے میں بندہ نیکی کی پہچان اور بدی کی پہچان کر لیتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، اچھا کام میں نے کرنا ہے، برائی والے کام سے میں نے بچنا ہے۔ اور جس سے اللہ یہ توفیق چھین لینا، سمجھو وہ بندہ ہدایت سے دور ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، یہ جو آئے روز نت نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، فرمایا یہ فتنے دلوں کے اوپر ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی بنی جاتی ہے، صف ہوتی ہے نا چٹائی، عودن عودا، یکدم ساری نہیں تیار ہو جاتی، ایک ایک تنکا جوڑ کر اس چٹائی کو بنا جاتا ہے۔ یہ فتنے بھی ایسے ہی آتے ہیں، انسان فتنوں کا شکار بھی ایسے ہوتا ہے، ایک کا ہوا، دوسرے کا ہوا، تیسرے کا ہوا، حتی تعود القلوب علی قلبین، یہاں تک کہ بندوں کے دل دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں، قلب اسودا مربادن کلکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، ایک دل وہ ہو جاتا ہے جو فتنوں کا، شہوات کا، شبہات کا اسیر ہو جاتا ہے، مربادہ فرمایا اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، کلکوز مجخیا فرمایا اس دل کو ایک گلاس سے تشبیہ دے کر فرمایا جس طرح گلاس میں کوئی پانی، دودھ یا کوئی چیز ہو، اس کو الٹا کر دو تو سارے کا سارا پانی بہہ جائے گا۔ یہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ دل میں اگر ایمان کی کوئی رمق تھی، اگر کچھ تھوڑی بہت ہدایت تھی، تو یہ اب الٹا ہو چکا ہے، سب کچھ نکل چکا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اب اسے کوئی پتہ نہیں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ وقلب ابیض، دوسرا دل کیا ہوتا ہے جی؟ سفید، صاف، شفاف، ایمان سے بھرا ہوا، نیکی اور ہدایت سے بھرا ہوا، روشن اور منور دل۔ لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
تو بھائیو ایمان کی اس روشنی کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر یہ روشنی ہمارے دل میں جلائی ہے نا، اللہ اگر چاہے تو یہ روشنی چھین بھی سکتا ہے۔ سورہ منافقین میں اللہ نے، سورۃ البقرہ میں اللہ نے منافقین کی ایک دو مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقوں کے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیوں دھوکہ بازی کرتے ہیں؟ یہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا استہزاء اور تمسخر اڑاتے ہیں؟ یہ سچے دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب ماحول ارد گرد روشن ہو گیا، چلنے پھرنے لگے، چیزوں کو دیکھنے لگے تو کچھ نظر آنے لگا، پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ روشنی لے گیا، اللہ نے توفیق چھین لی، بدعمالیوں کی وجہ سے توفیق چھن گئی، روشنی چھن گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے کئی ظلمتوں، کئی اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کیا امید دلا رہے ہیں؟ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت ڈبل ڈبل عطا کرے گا، دوری دوری عطا کرے گا، دو دو حصے اپنی رحمت کے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہیں نور بھی عطا کرے گا، نور بھی دے گا تمہیں، تمشون بہ، جس کے ذریعے تم زمین میں چلو پھرو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک اور وعدہ فرما رہے ہیں اللہ تمہاری بخشش کا اعلان بھی کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کس چیز کا حرص دلایا ہے، ہمارے دلوں میں کیا طمع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اعمال جو ہمیں ڈبل ڈبل اجر دلوا سکتے ہیں، دورہ دورہ اجر دلوا سکتے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں؟ ایمان، تقوی، یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کے بعد پھر اگلے کچھ مزید اعمال اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی اللہ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا بخار چڑھا ہوا ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، آپ کو تو اتنا بخار ہے کما یوعک رجلان منا، جیسے ہم میں سے کسی دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، آپ اکیلے کو ہوا پڑا ہے۔ فرمایا جی ہاں مجھے اتنا ہی بخار ہوتا ہے، میرا بخار تمہاری بخار کی نسبت شدید ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پھر کہا کہ پھر تو آپ کا اجر بھی ڈبل ہوتا ہوگا، آپ کا تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہوگا، آپ کا تو ثواب بھی دو آدمیوں کے برابر ہوگا۔ قال اجل، فرمایا ہاں ابن مسعود، اگر ہمیں انبیاء کرام کو بخار دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے تو پھر ثواب بھی دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں بھی قرآن نے یہ اصول بیان فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے سورہ احزاب کے اندر اے نبی کی بیویوں، اے مومنوں کی ماؤں، اسی صورت میں اللہ نے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ تو یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہارا بڑا مرتبہ ہے۔ مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے جو کسی واضح
گناہ کا ارتکاب کرے گی، مرتکب ہوگی، تو عذاب بھی عام لوگوں کی طرح ایک نہیں بلکہ ضعفین 2 گنا دیا جائے گا، سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، تو اس کو اجر بھی ہم ضعفین کیا دیں گے جی؟ دگنا دیں گے۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی عطا فرمایا۔ اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمومی طور پر یہ اعزاز ملا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، کئی مقامات پر ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے، کتاب الجمعہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم امتوں کی جو ترتیب ہے اس میں تو ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن حساب و کتاب اور جنت کے اندر داخلے میں ہم السابقون سب سے پہلے ہوں گے۔ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کے انبیاء ہم سے پہلے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز ہمارے نبی اور ہماری امت کو یہ بخشا ہے کہ ہمارا حساب بھی پہلے ہوگا اور ہم جنت میں بھی انشاءاللہ سب سے پہلے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے یہ مسئلہ واضح کیا کہ ہماری اور پہلی امتوں کی مثال، یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کسی آدمی نے اجرت پر مزدور رکھے، انہیں کہا بھی کام کرو، تو یہود نے کام کیا صبح سے لے کر دوپہر تک، اللہ نے ان سے وعدہ کیا میں تمہیں ایک ایک قرات اجر دوں گا۔ قرات ایک سکہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں روپے پیسہ چلتا ہے، اس دور میں قرات چلتے تھے، اسی سکے کے مطابق اللہ کے نبی نے یہ بات کی کہ تم میں سے جو کام کرے گا اسے میں ایک ایک قرات اجر دوں گا، اجرت دوں گا۔ یہود نے کام کیا، زور تک تھک گئے، اللہ نے انہیں ایک ایک قرات دے دیا۔ پھر نصارہ کی باری آئی، نصارہ کو مزدوری پہ رکھا، انہیں کہا بھائی تم کام کرو، تمہیں بھی میں ایک ایک قرات اجرت دوں گا۔ انہوں نے عصر کے وقت تک کام کیا، تو پھر وہ بھی تھک گئے، انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں بھی ایک ایک قرات دے دیا۔ پھر اے امت محمد تمہاری باری آئی، اور تم سے اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ تم عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو، تمہارا وقت تھوڑا ہے لیکن میں تمہیں 2 قرات اجر دوں گا، 2 قرات اجر دوں گا۔ تھوڑے سے وقت میں اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں دورہ، یہ عمومی ساری امت کے لیے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ عارضی سی مختصر سی 60-70 سال کی زندگی، 40-50 سال جتنی اللہ دے، اگر ہم اس میں ایمان، تقوی اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والے کاموں میں اسے ہم گزار دیں تو انشاءاللہ ہماری محنت تھوڑی ہوگی اور اجر اللہ ہمیں پہلی قوموں کے مقابلے میں دگنا زیادہ عطا فرمائیں۔ اب کچھ اعمال بھی دیکھ لیں، مخصوص اعمال بھی اللہ کے نبی نے بتائے کچھ کہ ان کو کرنے کے نتیجے میں بھی ثواب بڑھتا ہے، اجر بڑھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ثلاثۃ، 3 آدمی لہم اجران، اللہ انہیں 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ رجل من اہل الکتاب، ایک آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، آمنا بنبیہ وآمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ یعنی یہود میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، نصارہ میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے نبی یہ ضمانت دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ لہم اجران، کتنا اجر ملے گا جی؟ 2 اجر ملے گا۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ والعبد المملوک، غلام، عبد مملوک جو کسی کی ملکیت میں ہے۔ اسلام سے پہلے یہ غلامی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا، اسلام نے تو ترغیب دلا کے کفارے کی صورت میں، فک رقبہ کی صورت میں اس سسٹم کو آہستہ آہستہ
وائنڈ اپ کیا، ختم کیا، تو بہرحال اس دور میں تھا. فرمایا والعبد المملوک، مملوک غلام، کسی کا ماتحت، کسی کا زر خرید غلام، اذا ادا حق اللہ و حق موالیہ، اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. ورجل کانت عنده اما، تیسرا وہ آدمی جس کی ملکیت میں کوئی لونڈی ہے، فأدبها فأحسن تأدیبها، لیکن اس نے صرف خادمہ لونڈی کام کاج کرنے کے لیے نہیں رکھی، بلکہ اس کی تعلیم، اس کی تادیب کا سلسلہ بھی شروع کیا، اسے ادب سکھایا. فأحسن تأدیبها، بڑے اچھے آداب سکھائے. وعلمها فأحسن تعلیمها، اسے تعلیم دی یا دلوائی اور اچھے طریقے سے تعلیم دلائی، اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا. فَلَهُ اجران، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ 2 اجر ہے. یہاں اسلام ترغیب دلا رہا ہے کہ آپ کے ماتحت جو افراد ہیں، جو خادم ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں. یہاں خصوصی طور پر عورت کا ذکر اللہ نے کیا. ان کی تادیب، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ آپ کے لیے 2 اجر کا باعث ہے. بیٹیوں کی شکل میں ہے، بہنوں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، خادمہ کی صورت میں ہے، تو تعلیم ان کا بھی حق ہے، تادیب ان کا بھی حق ہے. خواتین کی اکثریت آج دین سے دور کیوں ہے؟ کہ ہم لوگوں نے پابندیاں لگا دیں، ہم نے روک دیا کہ جی تم نے مسجدوں میں نہیں آنا، تمہیں جمعوں میں نہیں جانا، تم نے عیدین میں نہیں جانا، بازاروں میں جانے، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جانے کی کھلی چھٹی دے دی، جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو. لیکن مسجد میں جانے کی بات آئی کہ نہ جی نہ، عورت کے آنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے نا جی بعض لوگوں کی سوچ. حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات نہ صرف جمعہ اور عیدین میں بلکہ عام نمازوں میں بھی شرکت کرتی تھی. فجر کی نماز کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو صحابیات واپس جاتی تھیں متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، ما یعرفن من الغلس، اور اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. عشاء کی نماز میں آ رہی ہیں، فجر کی نماز میں آ رہی ہیں، باقی نمازوں میں آ رہی ہیں، جمعہ کے لیے آ رہی ہیں، عیدین کے لیے آ رہی ہیں، تعلیم و تربیت کے مجالس اور محافل میں آ رہی ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، مدارس میں آ رہی ہیں. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا، اور ازواج مطہرات کے گھر تو ہر وقت ہی کھلے تھے. کوئی خاتون، کوئی صحابیہ، کوئی انصاریہ، کوئی مہاجرہ آتی، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتی، آپ مسئلہ بتاتے. ایسے شوق پیدا ہوتا ہے. تو یہ 3 خوش نصیب اس حدیث میں بیان ہوئے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھے خوش نصیب کا بھی ذکر کیا ہے، جسے 2 اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے والا، نہ تھکنے والا، نہ گھبرانے والا. فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بندہ قرآن کا ماہر ہے نا جی، اس کا بڑا مقام ہے. وہ تو اللہ کے معزز اور نیک فرشتوں کی معیت میں ان کے ساتھ ہوگا. جو اتنا ماہر نہیں ہے، والذی یقرأ القرآن وہو علیہ شاق، جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے، اس کا لہجہ عجمیوں والا ہے، اس کی زبان کوئی اور ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے. اس نے قدیم پرانے زمانے کا پڑھا ہوا ہے، جیسے کسی نے اسے پڑھایا ہوا ہے، تو آج اسے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. یا عمر کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی، مشکل پیش آ رہی ہے، یا نظر کمزور ہو گئی ہے، دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کسی بھی حوالے سے مشکل پیش آ رہی ہے. پڑھنا بندے کے لیے مشکل ہے، لیکن بندہ پھر بھی پڑھتا ہے. فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے بھی 2 اجر. پڑھنا نہیں چھوڑنا،
پڑھتے رہنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہنا ہے، تلاوت قرآن کی نہیں ترک کرنی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَيَتَعْتَوْ فِيهِ، بس اوقات بعض بندوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے تو تاتا یا فافا یا ساسا کے الفاظ نکلتے ہیں، فرمایا اڑ اڑ کے پڑھتا ہے پھر بھی دوہرا اجر ہے۔ جو ماہر ہے اس کے تو کیا کہہ رہے ہیں نا۔ تو چوتھا خوش نصیب یہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، جتنا اللہ موقع دیتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ نہیں کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے، مجھے صحیح نظر نہیں آتا۔ پانچواں خوش نصیب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا نا جی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور اہل ایمان کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کامیاب کون ہیں جی؟ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعداد کی حفاظت، یعنی 5 اللہ نے فرض کیے نا جی، تو 5 پڑھنی ہے، یہ نہیں بس فجر پڑھ لی یا جو موقع مل گیا پڑھ لی، موقع نہ ملا، ٹائم نہ ملا، مصروفیت کو آگی تو چھوڑ دی، یہ تعداد کی حفاظت نہیں ہوئی۔ سنت طریقے کے مطابق پڑھنے کی حفاظت، کہ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ وقت کی حفاظت، کہ جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ قضا کر کے پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا، دیر سویر کر کے پڑھ لینا، پڑھنے کو تو ہر کوئی پڑھ لے گا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین سورہ نساء کی آیت ہے، جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی تاخیر کر دیتے ہیں، بڑا لیٹ کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، 3 بار ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ الذی یجلس یرقب الشمس، جو بیٹھا رہتا ہے اپنے دفتر میں، بیٹھا رہتا ہے اپنی دکان پہ، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے جی، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو سورج یہ کھڑا ہے۔ جمعہ ہے تو جمعہ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا جی، ابھی تو بڑا وقت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، فجر ہے، بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتے کرتے جماعت گئی، جماعت گئی، اچھا جب جماعت چلی جاتی ہے پھر شیطان اور وسا، اچھا نماز تو اب ہو ہی گئی ہے، کوئی نہیں 5 منٹ بعد چلا جاؤں گا، 10 منٹ بعد چلا جاؤں گا، ایسے وہ تاخیر کا شکار ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ عصر کی نماز تھی، انتظار میں بیٹھا رہا، بڑا وقت ہے جی، بڑا ٹائم ہے، پڑھ لوں گا، کوئی نہیں، جماعت نہ مل سکی تو اکیلا پڑھ لوں گا، بیٹھا رہا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، قام فنقر 4، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کھڑا ہو کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح مرغی ٹھونگے مارتی ہے نا جی دانا چگنے کے لیے، کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اتنی سپیڈ سے پڑتا ہے، پھر وہ پیچھے ٹائم نہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، کھڑا ہو کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اور پھر اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ تو بھائیو اپنی نمازوں کو منافقین والی نمازیں نہ بنائیے، وقت کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ تو 5واں خوش نصیب کون ہے؟ جو عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے ان هذه الصلاۃ، بے شک یہ نماز عرضت علی من کان قبلکم، اللہ نے یہ جو عصر کی نماز ہے نا اس کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا مقام بیان فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی فرما رہے فرض کی گئی تھی، اس کو صلاۃ الوسطیٰ قرآن نے کہا ہے۔ اور غزوہ خندق میں
مشرکین کا ایک دن حملہ اس قدر تیز ہو گیا، تیر اندازی شروع کر دی انہوں نے کہ رسول اللہ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کافروں کی قبروں کو۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، آج انہوں نے ہماری درمیانی نماز عصر کی نماز سے ہمیں مشغول کر دیا، ہم وقت پہ نہیں پڑھ سکتے۔ اتنا آپ کو افسوس ہوا۔ من تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکانما وطر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کے سارے اہل و عیال اور سارا مال برباد ہو گیا۔ اور یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، دن کے فرشتے، وہ جنہوں نے آپ کے اندر دن گزارا وہ اوپر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے رات گزارنی ہے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ تو فجر اور عصر ان دو نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی، لیکن ضیعوہا، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ الا سنو، تم میں سے جو شخص، تم میں سے جو لوگ ان کی حفاظت کریں گے، ضعف لہ اجرہ، اللہ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو عصر کی نماز کی حفاظت اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلے وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ محترم بھائیوں پڑھنے کی کوشش کریں۔ چھٹا خوش نصیب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پر صدقہ کرنے والا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود کی بیوی، وہ آتی ہیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود میرا شوہر ہے، مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، کمزور ہے، اس کے میری کفالت میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں، عبداللہ مسعود کے پاس بھی اتنا مال نہیں، آپ نے صدقہ دینے کی ترغیب دلائی ہے، اور عبداللہ مسعود کہتا ہے کہ تو صدقہ اگر مجھے دے تو مجھے بھی لگتا ہے، تو آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ دروازے پہ آتی ہیں، سوال کرتی ہیں، بلال اندر جا کے بتاتے ہیں جی عورت آئی ہے زینب۔ پوچھا کون سی زینب؟ زینب کا نام کی تو کافی صحابیات تھی، کون سی زینب آئی ہے؟ فرمایا زینب امراۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے۔ پھر مسئلہ پیش کیا، فرمایا جی ہاں ابن مسعود صحیح کہتا ہے، تیرے لیے دوہرا اجر ہے، اجر الصدقہ و اجر القرابہ، صدقے کا اجر بھی ہے اور رشتہ داری صلہ رحمی کا اجر بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوش نصیب انسان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملتا ہے اگر کوئی مجاہد اپنے ہی اسلحہ سے شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ایک عامر بن اکوع، ان کا واقعہ ملتا ہے کتاب المغازی میں۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ، خیبر میں مختلف قلعے تھے، ایک قلعے پر حملہ ہو رہا ہے، یہود سے لڑائی ہو رہی ہے، حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، تلوار تھوڑی چھوٹی تھی، دشمن پہ چلائی، دشمن تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اس کو نہ لگ سکی، لیکن اس تلوار کو اتنی زور سے چلایا کہ واپس آ کر انہی کے اوپر ان کے گھٹنے پہ لگ گئی، گھٹنے کی جو ناڑ تھی نا کٹ گئی اور بڑا گہرا زخم آ گیا، اور اسی زخم سے پھر بالآخر یہ شہید ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اس کا تو اجر ضائع ہو گیا، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، یہ اس نے کیا کر دیا، اس کے تو ایمان اعمال برباد ہو گئے۔ سلمہ بن اکوع نے باتیں سنی، پریشان ہو گئے، رسول اللہ کے سامنے آئے، رسول اللہ نے صحابی کی کیفیت کو پہچان لیا کہ میرا صحابی پریشان ہے، سلمہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے جی لوگ میرے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے سلمہ انہ لجاہد مجاہد، وہ تو ایک سچا مجاہد تھا، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لہ الاجر مرتین، اللہ نے تو اس کو اپنی ہی تلوار اپنے ہی اسلحہ کے ذریعے شہادت کے نتیجے میں دوہرا اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح
ایک اور خوش نصیب سمندری غزوے کے اندر شہید ہونے والا مجاہد، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور بھی خوش نصیب ہیں بہت سارے، تو یہ جو بیان ہوئے ہیں تو کوشش کریں، یہ ایمان تقوی تو ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ جو نماز عصر کی حفاظت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رشتہ داروں پر صدقہ ہے، ان اعمال کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں۔ سنتوں کو زندہ کرنا، ایسی سنتیں، لوگ تو رواجوں کے پیچھے مرتے ہیں نا جی، آپ ایسے بن جائیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، یہ بھی دورے اجر، بلکہ دورے کیا پتہ نہیں کئی گنا اجر کا یہ سبب بنتا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن کان لہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے، دین کی ایک بات کو زندہ کریں گے، اس کو زندہ کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ قیامت تک آپ کی وجہ سے جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، سب کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔